اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھارتی گھناؤنا چہرہ بے نقاب۔ پاکستان نے سلامتی کونسل کو اشتعال انگیز اقدامات سے سلامتی کونسل کو آگاہ کر دیا۔ سلامتی کونسل سے علاقائی امن کو لاحق خطرات کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کشمیری عوام کے حق کے خود ارادیت کی طرف بھی توجہ مبذول کرائی گئی۔ مستقل مندوب عاصم افتخار نے سنتاس معاہدے کی معطلی کے بھارتی یک طرفہ اقدام سے بھی اراکین کو آگاہ کیا۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے مکمل تیار ہے۔ بارہا کہہ چکے ہیں پہلگام واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ بھارت ڈس انفارمیشن مہم کے ذریعے الزام تراشیاں کر رہا ہے۔ پاکستان شفاف، آزادانہ اور بین الاقوامی تحقیقات میں تعاون کے لیے تیار ہے۔ مسئلہ کشمیر 70 سال سے زائد عرصے سے حل طلب ہے۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے کشمیر سے متعلق قراردادوں پر عمل کرائے۔ مستقل مندوب عاصم افتخار کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ۔ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے لیکن خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا جی ایچ کیو میں 15ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے اظہار خیال۔ کہا دہشت گردی کو پوری قوم کے اتحاد سے ہی شکست دی جا سکتی ہے۔ پاکستانی افواج، ادارے عوام کی حمایت سے دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ بھارتی ایجنسی را کا بلوچستان میں دہشت گردی کا منصوبہ بے نقاب۔ بلوچستان میں پراکسی سرگرم، کالعدم بی ایل اے فتنال خارج اور غیر قانونی مقیم افغانوں کو دہشت گردی کی ہدایات جاری۔ خودکش بمباروں کے مختلف علاقوں میں ریکی۔ بمبار گاڑی، موٹر سائیکل استعمال کر سکتے ہیں۔ گوادر، کوئٹہ اور قزدار پر دہشت گردوں کی نظر۔ بھارتی دہشت گردی ناکام بنانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کی بھارت اور پاکستان کو ثالثی کی پیشکش۔ انتونیو گوتریس نے کہا پاک بھارت کشیدگی خطرناک مقام پر ہے، دونوں ملک تحمل کا مظاہرہ کریں، غلطی نہ کریں، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، یو این آفس ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے، ایسی کاوش کی حمایت اور مدد کے لیے تیار ہیں جس سے سفارتکاری بڑھے، امن قائم ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور یو این سیکرٹری جنرل میں ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے کشیدگی میں کمی کے لیے انتونیو گوتریس کی کوششوں کو سراہا۔ پہلگام واقعے کی آزادانہ غیر جانبدارانہ تحقیقات کی بھی پیشکش کی۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے معاشی مفادات کو نقصان پہنچانے کی بھارتی کوششوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ خطے میں امن کے لیے ایران پاکستان کے ساتھ۔ ایرانی وزیر خارجہ کی پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں۔ عباس اراغچی نے صدر مملکت سے ملاقات میں کہا بھارت کشیدگی پر پاکستانی موقف سمجھتے ہیں، پاکستان کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری نے آگاہ کیا بھارتی اقدامات سے علاقائی امن و استحکام کو خطرہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عباس اراغچی کو بتا دیا بھارت کا پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا ناقابل قبول ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے جی ایچ کیو میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی، علاقائی سلامتی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ آرمی چیف نے کہا پاکستان اور ایران کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ بھارت کی جانب سے پانی روکنا سمجھیں گے جنگ کا اعلان۔ پاکستان کی سیاسی قیادت یک زبان۔ قومی اسمبلی سے بھارت کو پیغام میں بھارت کے جارحانہ اقدامات کے خلاف متفقہ قرارداد منظور۔ قرارداد میں کہا گیا بھارت مختلف ممالک میں دہشت گردی میں ملوث ہے، عالمی برادری بھارت کو دہشت گردی پر جواب دہ ٹھہرائے۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا بھارت سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، پوری قوم بھارتی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے سیسا پلائی دیوار کی طرح ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بولے بھارت یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا، پاکستان کا پانی روکا گیا تو یہ اعلان جنگ ہوگا۔ پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں بھی پہلگام کے فالس فلیگ آپریشن کی مذمت، حکومت سے فوری طور پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا مطالبہ۔
بھارت کی آبی جارحیت، دریائے چناب کا پانی روک لیا، سنتاس معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی، ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ صرف 5300 کیوسیک رہ گیا۔ گزشتہ ہفتے دریائے چناب میں پانی کا بہاؤ 40,000 کیوسیک تھا۔ ذرائع کے مطابق بھارت بگلیار ڈیم میں پانی جمع کر رہا ہے۔ چناب میں پانی کے بہاؤ میں مزید کمی کا خدشہ ہے۔ نئے سٹرکچرز اگر اس نے بنانے شروع کیے تو وہ ایکٹ آف وار سمجھا جائے گا اور ان سٹرکچرز کو نہیں بننے دیا جائے گا۔ یہ پانی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا مسئلہ ہے۔ بھارت کو پانی روکنے کے نئے سٹرکچر نہیں بنانے دیں گے۔ پانی ہماری لائف لائن ہے، بھارت روکے گا تو جواب دیں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان نے آج تحفظات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم اس کو دیکھیں گے۔ ہم نے کب کہا تھا کہ بریفنگ میں صرف سینئر لوگ جائیں گے، جونیئر نہیں۔ سویلین کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے، 30 دن میں فیصلے بھی ہو جائیں گے۔ سابق وزیر اعظم کسی کے گھر کو آگ لگوا دے تو کیا اس پر کیس نہیں چلے گا؟ برطانوی ہائی کمیشن جین میریٹ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ کہا برطانیہ علاقائی امن و سلامتی کے لیے پاکستان اور بھارت سے مل کر کام کرے گا۔ وزیر اعظم نے برطانیہ کو غیر جانبدار تحقیقات میں شمولیت کی دعوت دے دی۔ کہا برطانیہ خطے میں کشیدہ صورتحال بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ ترکی اور عمان کے سفیروں کی سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات۔ نیول چیف نے خطے میں امن کے لیے پاک بحریہ کے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ دونوں سفیروں نے خطے میں بحری سیکیورٹی اور استحکام کے لیے پاک بحریہ کی کاوشوں کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی ملاقات۔ پاکستان اپنے دفاع میں منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بھارت کا سنتاس معاہدے کو غیر قانونی طور پر معطل کرنا ہرگز قبول نہیں۔ وزیر اعظم کی گفتگو۔ پی پی وفد نے یقین دلایا پیپلز پارٹی سمیت ملک کی تمام سیاسی جماعتیں ملک کی دفاع حفاظت کے لیے متحد ہیں۔ پاکستان کی بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ حکومت نے سب سے بڑے اتحادی جماعت کے ساتھ وفاقی بجٹ پر مشاورت کا آغاز بھی کر دیا۔ وزیر اعظم نے کہا ہم تمام معاملات میں مشاورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی وفد نے وفاقی بجٹ کے حوالے سے تجاویز دی۔ امریکی اخبار نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو مرد آہن قرار دے دیا۔ پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں امریکی اخبار نے آرمی چیف کے قائدانہ کردار کی اہمیت کو تسلیم کیا۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا آرمی چیف نے پاکستان کا واضح موقف تشکیل دیا اور دو ٹوک کہا بھارت کی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ان کا خطاب کسی بھی بھارتی حملے کا جواب دینے کے عزم کا اعادہ ہے۔ جنرل عاصم منیر نے سیاسی معاشی مشکلات میں گھری پاکستانی قوم کو متحد کر دیا۔ پاکستان کا فتح میزائل کا کامیاب تجربہ۔ جدید نیویگیشن سسٹم سے لیس میزائل زمین سے زمین پر ہدف کو 120 کلومیٹر دور تک کامیابی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے میزائل کے آپریشنل اور ٹیکنیکل امور سمیت نیویگیشن سسٹم کا مشاہدہ کیا گیا۔ میزائل کے کامیاب تجربے پر صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف کی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف اور آرمی چیف کو مبارکباد۔ وزیر اعظم نے کہا تربیتی لانچ کی کامیابی سے واضح ہو گیا پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ وزیر اعظم کا پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں ملک کی دفاع کے لیے بھرپور تیاری پر اطمینان کا اظہار۔ بھارت کی جاسوسی کی ایک اور کوشش ناکام۔ پاک بحریہ نے اتوار اور پیر کی درمیانی شب بھارتی طیارے PH-I کا سراغ لگایا اور نگرانی میں رکھا۔ بھارت نے 29 اور 30 اپریل کی درمیانی رات LOC پر بھی جاسوسی کی کوشش کی تھی۔ پاک فضائیہ کے بروقت ایکشن پر بھارتی طیارے بھاگ گئے تھے۔ اور PSL 10 میں پشاور زلمی نے ملتان سلطانز کو آؤٹ کلاس کر دیا۔ 109 رنز کا ہدف 13ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ سائم ایوب نے 49 اور میکس نے 38 رنز بنائے۔ ملتان سلطانز پہلے کھیلتے ہوئے آخری اوور میں 108 رنز پر ڈھیر ہوئے۔ ایونٹ کے تمام میچز اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔